اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی آیات کو آپ نے سماعت فرمائی، ذہن نشی کر لیں کہ اللہ نے سب سے پہلے تو مومن کے صفات کو بیان کیا اور مومن کے اوصاف کیا کیا ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ان کی تعریف میں بہت کچھ اللہ نے آیتوں کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا۔ کافروں کے ایک اور نشست ہے، ایک اور قسم ہے، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ وہی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا گیا آمنو ایمان لاؤ کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو انہوں نے یہ کہا، بہت ہی یوں کہو کہ ایسی بات منافق کے زبان سے نکلی کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اسی طرح نازل کر دیا اور کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں اسی طرح جس طرح کے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الا انہم ھم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ بے وقوف ہیں، وہ نہیں جانتے۔ یہ بے وقوفوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ایمان لائیں، وہ بیوقوف کی طرح ہم ایمان لائیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا آئیے ایک جو بات اس آیت شریفہ میں اللہ نے بیان کی ہے، کھول کھول کر کم وقت میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ لوگوں کو احسان خداوندی معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کیا کیا ہم سے خطاب کر رہا ہے، جسے ہم بند کر کے صرف اس وقت میں پڑھا کرتے ہیں جبکہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کا کلام ضرورت کے بنیاد پر نہیں پڑھنی چاہیے، ہدایت کے بنیاد پر پڑھنی چاہیے۔ کیا شان ہے خدا تعالیٰ کی کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اور قرآن اور رسول اللہ کی جو معرفت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ اب دیتے جاؤ آپ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ،
یاد رکھو کہ یہی بیوقوف لوگ ہیں، وہ اس بات کو خود نہیں جانتے۔ اس آیت شریفہ میں قابل غور ذکر، قابل غور بات یہ ہے کہ آمن الناس، یہ آمن الناس میں جو لوگ کا ذکر کیا ہے خدا تعالیٰ نے، اس سے پہلے الف لام کا ذکر کیا، لگایا ہے الف لام کو، یعنی نون الف سین ناس کہہ دیتا تو ناس عام ہو جاتے۔ عربی میں جب بھی الف لام آتا ہے، قرآن الگ ہے، القرآن الگ ہے۔ القرآن ایک خاص کتاب ہے، اس لیے خدا تعالیٰ القرآن کہا، الکتاب کہا۔ بک ہی ہوتی ہے، مگر دا بک آ گئی تو وہ بہت ہی بڑی خاص بک ہوتی ہے، اس کے جیسی کوئی دوسری بک نہیں ہوتی۔ اسی طرح الناس کا جب ذکر کیا ہے تو الناس سے مراد خاص لوگ ہیں جن کا اللہ نے جن کی تعریف کی ہے، اور کہا کہ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ الناس سے پہلے اللہ نے آمنا کا ذکر کیا ہے، آمن الناس۔ تو ناس، الناس سے پہلے جب آمنا کا ذکر کیا یعنی ایمان لائے، ایمان والے، تو خاص لوگ، خاص انسانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو دل سے سبھی معنوں میں ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد میں جو سفہاء کا لفظ اللہ نے وہ لوگ استعمال کیے، تو اس کو خدا تعالیٰ ناپسند کرتے ہوئے ان پر واپس جو لوٹایا ہے، بڑے کمال کی بات ہے، لوٹایا ہے۔ کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ سفہاء کا لفظ جو ہے وہ سفیہہ کی جمع ہے، جو لفظ سفیہہ سے نکلا ہے۔ اس کے اصل معنی معلوم آپ کو؟ اس کے اصل معنی ہلکا پن کے ہیں، ہلکا پن، ہلکا سمجھنا۔ اب اس کے دیکھو آپ، ہلکا سمجھنا، فرائض ملائے کو ہلکا سمجھنا، دیگر افعال و اقوال مہدی موعود علیہ السلام کو ہلکا سمجھنا، اور مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے احادیث کو ہلکا سمجھنا اور ان کو ضعیف قرار دینا، اور اس زمانے کے لوگ ان احادیث جو معتبر احادیث تھے ان کو ضعیف کرتے ہوئے، ہلکا سمجھتے ہوئے کتابوں سے ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ ہلکا بنا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے منافقوں کی ایک اور بد صفت، بد اخلاقی کو بیان کیا ہے۔ کیا ہے معلوم؟ میں جن کو ایمان والے کہتا ہوں، یہ منافق ان کو بیوقوف کرتے ہو، بیوقوف کہتے ہو۔ یاد رکھو، ان کے کہنے سے، ایمان والوں کو ان کے کہنے سے، بیوقوف کہنے سے وہ بیوقوف نہیں ہو جاتے۔ جب میں کسی کو کہہ دیتا ہوں وہ بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا، میرے چاہنے والوں کو تم کیا کہتے ہو؟ بیوقوف کہتے ہو۔ مجھ پر ایمان لانے والوں کو تم بیوقوف کہتے ہو۔ اصل میں وہ بیوقوف نہیں ہے، تم خود بیوقوف ہیں، تم اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ، یہ تو ہمیشہ کے لیے یہ بیوقوف بن چکے ہیں، اور ان کی یہ دور اندیشی جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، وہ دور اندیشی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے، آخرت کا ان کو خیال نہیں، آخرت کا خوف نہیں، عذاب کا کسی طرح کا ان کو خواب و خیال نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی ابدی نفع اور نقصان سے غافل ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ایسوں کو
बेवकूफ और अहमक कहता है। अब दूसरी आयत आप देखो, आपको मालूम होगा मुनाफिकों की सिफत को अल्लाह बयान कर रहा है। ये जो सिफात मुनाफिकों के खुदा ताला बयान कर रहा है, खुश होकर सुनने के साथ साथ कल भी आपके सामने कहा, परसों भी आपके सामने कहा फकीर कि कुरान की आयत सामने आती है, कुरान की आयत सामने आती है तो अपने आप को सामने लाओ, अपने आप को सामने लाओ, अपने हरकत को सामने लाओ, अपने अफाल को सामने लाओ, अपने ईमान को सामने लाओ, अपने आमाल को सामने लाओ। देखो ये कुरान की आयत से आयत के सामने मिलाकर देखो, मिल गया शुक्र अदा करो, अगर नहीं मिलते हैं तुम्हारे अमाल कुरान से तौबा करो, तौबा करो। क्यों? वइज़ा लकुल लज़ीना, देखो वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और ये जब लोग ईमान वालों से मिलते हैं, कुरान अल्लाह का मुतलक कलाम, ये एक सदी के लिए, एक वक्त के लिए, एक जमाने के लिए, एक नबी के लिए, एक उम्मत के लिए अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया, एक उम्मत के लिए अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया, एक जमात के लिए नाज़िल नहीं किया, एक वक्त के लिए नाज़िल नहीं किया। अल्लाह का कलाम मुतलक कलाम, अल्लाह कैसा, अल्लाह का कलाम वैसा, जिस पर नाज़िल किया वो भी वैसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन और कुरान इमामुल कायनात, इमामुल आलमीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। अब देखो इसी को अल्लाह के कलाम के नाम से याद किया जाता है। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो लोग ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान लाए। जैसा बहुत से हमारे, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत से हमारे नैतवी क्या करते हैं, आमन्ना व सद्दक़ना कहते हैं, मगर वक्त आता है तो वक्त के साथ वो भी बदल जाते हैं। ये गलत बात है। खुदा ताला ने कुरान में मुतलक आयत को नाज़िल करके फरमाया, और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। वइज़ा खलौ, और जब वो मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने अपने दोस्त अहबाब के साथ, शैतानों के साथ जाकर जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं मालूम? इधर आमन्ना कहा था, आमन्ना कहा था ईमान वालों के साथ, उधर जब शयातीन के साथ जाकर मिलते हैं तो क्या कहते हैं मालूम? क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना मअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर एक बयान, इधर एक बयान, तो इनको क्या कहता है खुदा ताला? मुनाफिक के नाम से याद करता है। मुनाफिक उसी को कहते हैं, उसी को मुनाफिक कहते हैं। फिर कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, ये तो बात थी अलग, मगर और ज्यादा उन लोगों से मिलकर कहते हैं, अरे वो कहते हैं उधर भी हमने देखा कि उनके साथ मिलजुल कर बात कर रहे थे, हम तो मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे थे। ये तर्ज अमल खुदा को पसंद नहीं आई, क्योंकि सुनो, क्योंकि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर हाथ रखकर बैयत की थी, तो जिसकी वजह से अल्लाह ऐसे, वो जो बैयत करने के बाद में क्या वो बेवकूफ हो सकते हैं? नहीं, वो बेवकूफ नहीं हो सकते, बल्कि वाशिक हो जाते हैं और आशिक हो जाते हैं। आशिक याद रखिए, आशिक कभी बेवकूफ होता नहीं। आशिक की शान कुछ और ही हुआ करती है। ऐसा उनको सरगर्दान होने के लिए छोड़ दिया, वो इस्लाम के दायरे से, सुनो, वो इस्लाम के दायरे से ऐसा निकल गए जैसा जबान से बात निकल जाती है, तो वापस नहीं आती बात। ऐसा निकल गए, वो ऐसा निकल गए जैसा कमान से तीर निकल जाती है, तो वापस नहीं आती। ऐसा निकल गए, ऐसा निकल गए जैसा गूंथे हुए आटे में
جب بال چلا جاتا ہے اسے نکال کر عورتیں پھینک دیتی ہیں، خدا تعالیٰ ان کو دین اسلام سے نکال کر وہی کرتا ہے. ایسے کوئی نہیں. وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے. مومن وہ ہے جو مذاق اور اپنے مومن بھائی سے اعتقاد کے معاملے میں کبھی مذاق نہیں کرتا. مذاق تو چھوڑو دور کی بات، بلکہ ہم مزاج رہنے والوں کو مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ان میں ایک خوبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بھائی کو ایمانی بھائی کے درجہ دیتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیشہ بھائی چارگی کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کے ان 3 آیتوں کے تعلق سے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. آپ لوگوں کو اتنا ہی مزید جو ہے پرووائڈ کرے گا، فیڈ کرے گا، جتنا کہ آپ سن کر یاد کر سکیں، یاد رکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ اللہ قرآن میں کیا کیا کہہ رہا ہے اور اس کے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سنانا تھا، ورنہ صرف ایک آیت کا، ایک آیت کی آدھا جز آیت کا اگر سامنے بیان کریں گے تو دل کیا کریں. یہ زمانہ ایسا ہے، یہ زمانے میں ہر چیز بہت جلد ہونا ضروری ہے. 1 منٹ میں کام ہو جانا، سلام کہتے ہی نماز قبول ہو جانا، ایسے حالات میں، ایسے اوقات میں تو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، اب یہ زمانے میں تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سے فقیر یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو، اگر ہمارے دلوں میں ہم نہیں جانتے کہ منافقت ہم میں ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. اگر ہے تو یا اللہ تیرے آخری رسول کا واسطہ اگر میں منافق ہے تو اللہ اسے دور فرما، اور مہدی موعود علیہ السلام کی بے سر کا واسطہ آئے اور گئے، اس کا واسطہ ہم کو عاشق خاتمہ کا بنا، ہمارے دلوں سے منافقت کو نکال دے اور ہم کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.